تہجد کے نوافل کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں کم از کم 2 ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک بھی ثابت ہیں۔ تو آپ اگر زیادہ بھی پڑھنا چاہیں منع نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 اور 8 سنت، اور اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں ہر رکعت کے اندر، ہر رکعت میں، پہلی میں بھی دوسرے میں بھی، اور اگر چاہیں تو 3 بار پڑھ لیں تو فائدہ یہ ہوگا، جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تو یہ ایک قرآن کے برابر ہے، یہ ایک سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ 3 دفعہ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بہن فرماتی ہے جب بھی میں نماز شروع کرتی ہوں زیادہ نیند آنے لگ جاتا۔ تو بہن نے کہا کہ اگر کسی کی تلاوت ٹھیک نہیں تھی، یعنی تجوید وغیرہ نہیں آتی تھی، تو سابقہ زندگی کے نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز میں ضرور کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے۔ تو یہ اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض الفاظ یقیناً ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر تلفظ تبدیل ہو جاتا ہے یا آپ صحیح مخرج سے اس کو نہ نکالیں تو مفہوم بدل جاتا ہے، اور مفہوم بدلے گا تو پھر نماز کے فساد کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ سابقہ زندگی میں نہیں پتہ ہوتا کہ کس رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہیں، کون سی آیات پڑھی ہیں، اور ان میں واقعی کو معنی کا فساد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں تو اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور سابقہ زندگی کے نمازوں کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئندہ کے لیے آپ صحیح لاہ عمل اختیار کریں کہ آپ کسی سے تجوید سیکھیں۔ ہمارے ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں تجوید کے پروگرام، وہاں سے آپ سیکھیں، یا کوئی اچھا ٹیچر اگر پڑھانے والا ہے تو ان سے آپ سیکھیں ضرور، اور اس دوران جو آپ کی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ ان میں کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ درگزر فرمائے گا، اور اپنی تصحیح کرتے رہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ گاؤں کے گاؤں بھرے ہوئے ہیں، شہروں کے اندر میں جانتا ہوں، ہم لوگ چونکہ پبلک میں کام کرنے والے ہیں، جن کو تجوید کا شعور ہی حاصل نہیں ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہیں، بیکار ہیں نمازیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ تجوید سیکھیں، لیکن اگر کسی کو شعور حاصل نہیں ہے اور وہ ویسی نماز ادا کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے۔ اگر مجھے تجوید آتی ہے تو کیا مطلب میری نماز ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ یہ بھی تو مشیت الہی پر ہی موقوف ہے نا، اللہ چاہے تو میری نماز کو قبول کرے چاہے تو رد کر لے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے، آپ تجوید ضرور سیکھیں، لیکن اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو اس کو اتنا مایوس نہ کر دیں کہ وہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دیں، یا اس پہ ایک مایوسی کا اتنا غلبہ ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ میری تو 40 سال کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ ہم بعض اوقات کسی چیز کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیچارہ بعض اوقات عبادات سے دور ہوتا ہے۔ قریب لائیں، اللہ اس کے رسول بڑی وسعت عطا فرماتے ہیں، قریب لائیں، تجوید کی ترغیب دیں، مایوس نہ کریں۔ اسی صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ معذور ہیں، تب بیٹھ کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر، اور تو وہ مسجد میں جاتے ہیں، اس وقت امام نہیں تھے، لوگوں نے ان کو آگے کر دیا، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ تو اب بعض نے کہا کہ آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ نے نماز آپ کی نہیں، ان کے لوگوں کی نہیں ہوئی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اصول یہی ہے کہ اگر امام رکوع اور سجود پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اشارے سے رکوع اور سجود دونوں اشارے سے کرتا ہے، تو جو آدمی رکوع اور سجود پر قادر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ رکوع سجود پر قادر ہے چاہے بیٹھ کے پڑھتا ہو، ٹھیک ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے زمین پہ بیٹھے تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکے اور سجدہ باقاعدہ وہ کر لیتا ہے، قیام پہ قادر نہیں ہے، اس کے پاؤں میں جیسا کہ تکلیف ہوتی ہے بعضوں کے، لیکن باقاعدہ رکوع اور سجدہ پورا کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ اس میں سے رکوع کے لیے بھی اشارہ ہے اور سجدے کے لیے بھی اشارہ ہے، تو ایسے اشارہ کرنے والے کے پیچھے رکوع سجود پر قادر شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی اور ان لوگوں کو آپ بتائیں کہ آپ اس نماز کو دہرا لیں۔ بہن کہتی ہیں کہ میں نے فرض کرے نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف منہ تو پھیر دیا لیکن منہ سے سلام کہنا بھول گئے، نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دیکھیں پہلی مرتبہ السلام کہنا واجب ہے، اور علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت ہوتا ہے، اور دونوں طرف۔ تو اگر السلام چھوٹ گیا ہے تو بہتر ہے کہ انسان مطلب اس پہ سجدہ صاحب تو نہیں ہے، لیکن یہ نماز واجب العیادہ ہوگی، دوبارہ پڑھیں کہ اگر کوئی ترک واجب ہو جاتا ہے تو انسان کو اس نماز کو لوٹانا چاہیے، تو بہتر ہے کہ نماز کو لوٹا لیں۔
ایک سرد صاحب نہیں ہے اس پہ. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر تلاوت قرآن سن رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا یا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں. دیکھیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموشی سے سننے کا حکم ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایسے خطبہ جمعہ اگر آپ سن رہے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آیا یا آیت درود آئی تو خاموش رہنا واجب ہے, دل ہی دل میں پڑھ سکتے ہیں. ایسے اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اگر آپ نے سرکار کا ذکر آیا قرآن بند کر کے وقفہ کر کے سکتہ کر کے پھر آپ درود پڑھیں, پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں. لیکن اس طرح درود پاک نہ پڑھیں کہ وہ آیات کے درمیان کا ایک حصہ سا بن جائے, یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں پھر ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا یا توڑوا دیا گیا, وہ جیسے میں نفس و شیطان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہم قرآن نہیں پڑھتے. قرآن وہ چیز ہے کہ اس میں اتنے پر تاثیر مضامین ہیں کہ اگر ہم اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں تو دل کی دنیا ضرور بدلے گی, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. ہمارے کتنے سارے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے, ہمارے محلے میں مجھے سن رہے ہیں, ہماری بہنیں سن رہی ہیں, جنہوں نے ایک دفعہ بھی زندگی میں پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا. پڑھیں گے تو دل میں نور پیدا ہوگا, نور پیدا ہوگا, ذہن بنے گا تو اطاعت کی طرح کھائیں گے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مانع ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدح میں ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں, ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تبھی صحابہ کرام جب پیچھے کھڑے ہوتے تھے, عربی اللسان تھے, وہ ایک آیت سنتے اس میں جو اللہ نے مضمون بیان کیا دل پہ اثر کرتا, رونے لگ جاتے تھے نماز میں سرکار کے پیچھے. بعض اوقات سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ پڑھ نہیں رہے, آپ صرف زبان ہلا رہے. جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو دل پہ اثر کیا ہو. جیسے میں آپ کو کہوں, ایک بڑی صدمے والی بات آپ کو بتانے لگا ہوں, بہت اس صدمہ آپ رو پڑیں گے. آپ کہیں گے اچھا سنائے مفتی صاحب. میں نے کہا چین چاں 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 چین رو. آپ کہیں گے وہ صاحب سمجھ میں نہیں آیا, میں تو ہنسی آگے رونے کے بجائے. تو بالکل صحیح کہا آپ نے. جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیسے دل پہ اثر ہوگا, کیسے غم پیدا ہوگا. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن ہمیں بڑا سمجھ میں آتا ہے, جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, تو مضامین قرآن ہمارے سامنے نہیں آتے تو پھر ہمارے دل کی دنیا کیسے بدلے. قرآن ہم نے چھوڑ دیا. حدیث ہمارے گھروں میں ہے. عجیب محبوبیت ہے کہ اگر کسی کو معاذ اللہ لڑکے کو لڑکی سے پیار ہو جائے, لڑکی کو لڑکے سے عشق ہو جائے, عشق مجازی شیطانی چکر, اور اس کا میسج آ جائے, ابھی بیان میں آ جائے نا, نوٹیفیکیشن ٹنگ آواز آئے, کڑی آپ سے دیکھو, اوئی زلیخا, ایک لمحہ نہیں لگائے گا, فوراً کھولے گا, مجھ سے صاحب آپ لگے رہو میں ادھر دیکھ لوں. اس کا پورا میسج پڑے گا چاہے کتنا لمبا کیوں نہ ہو. اور اگر اس میں کوئی بہت ہی اچھی بات ہوئی تو وہی پہ دل نور نور ہو جائے گا صاحب. اب یہ نہیں کہ ڈیلیٹ مار دے, نہیں, اس کو سیو کر کے رکھے گا اور بار بار پڑھے گا اور خوشی محسوس کرے گا. میں کہتا ہوں واقعی اس کو سچی محبت ہے. اگر واقعی ایسا تو واقعی اس کو کچھ نہ کچھ محبت ہے. محبوب کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, بالکل ایسا ہونا چاہیے. اب ہم بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہم محب ہیں, سرکار ہمارے محبوب ہیں, لیکن سرکار کی حدیث پڑھنے کے بعد کبھی ایسی لذت ہم نے محسوس کی ہے, کبھی ایسا پیار محسوس کیا ہے, کبھی اتنے استغراق کے عالم میں اتنی توجہ کے ساتھ ہم نے حدیث کو پڑھا ہے. ہمارے گھر حدیثوں سے خالی ہوگا. کسی کے گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ شاید ہی ہو. شاید ہی بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی بخاری کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا ہو, بلکہ آنکھوں سے بھی دیکھا ہو, ہاتھ میں لینا دور کی بات, بہت دیکھو. تو جب حدیث قرآن نہیں پڑھیں گے, حدیث نہیں پڑھیں گے, دل میں نور کیسے پیدا ہوگا. قرآن بھی یاد رکھیں اللہ کا کلام وحی ہے, حدیث بھی وحی ہوتی ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی وحی ہوتی ہے اس میں مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کچھ آفر کوئسچنز ہیں. ایک بھائی نے کہا کہ کسی نے سلام کرتے ہوئے یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ, تو یہ تعالی کو جو لفظ اضافہ جائز ہے یا مکروہ, کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت سے ثابت ہوتی ہیں لیکن اس میں اضافہ منع نہیں ہوتا. وہ کوئی قرآن یا قرآن کا کوئی حکم نہیں ہوتا, کوئی حدیث ایسی نہیں ہوتی جس میں کہا گیا ہو کہ اتنا ہی کرو, اس سے زیادہ نہیں. جیسے عبادات کے معاملات ہیں کہ وہ تو مخصوص کر دیے گئے اور بار بار ان کی ادائیگی سے ان کو پختہ کر دیا گیا. اس لیے اگر فرض کر لیں کہ کسی عرف کے اندر اس طرح تعالی کا لفظ بڑھایا اللہ تعالیٰ کے لیے, جیسے ہم عام طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ عز و جل کہتے ہیں, تو اس کی گنجائش نکلے گی. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو نبی کریم نے جس طریقے سے سلام کیا
ترک سنت تو ہے لیکن خلاف سنت نہیں ہے۔ جیسے بعض اکابرین سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو نبی کریم کے نام اقدس سے پہلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام اقدس سے پہلے سیدنا کا اضافہ کر دیں، حالانکہ حدیث میں تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ وہ ادب اور احترام کی وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے کہا ہے، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، یہ اس کو آپ جائز ہی کہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کہیں گے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تنزیہی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا کرنا اگرچہ شریعت کو تھوڑا بہت ناپسند ہو لیکن گناہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر آپ اس کی عادت بھی بنا لیں مکروہ تنزیہی کی تب بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ جس طریقے سے ہے ویسے کریں، جیسے اب میں مغفرتہ کا آخر میں اضافہ کرتا ہوں، حالانکہ وہ حدیث میں موجود ہے، لیکن اس پر بھی بعض اوقات تو آبجیکشن ہو جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں موجود ہے، چاہے وہ ضعیف حدیث کیوں نہ ہو، موجود ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اضافے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ بعض اوقات گھر میں چپل الٹی پڑی ہو تو کہتے ہیں اس کو سیدھا کر دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو لعنت جاتی ہے۔ یہ بولنا یا ایسا سوچنا کیسا ہے، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے پاک و صاف ہے، تو اگر چپل الٹی پڑی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اوپر ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو؟ یاد رکھیے کہ جتنی سائیڈز ہیں، جہتیں ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، بعد میں اللہ نے ان جہات کو پیدا کیا، تو جب یہ جہات نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ وہ جہاں ہے وہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، یہ جگہیں بعد میں پیدا ہوئیں، جہات سائیڈز بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ڈائریکشنز بعد میں پیدا ہوئی ہیں، لہٰذا اب یہ کہنا کہ جی چپل الٹی ہو تو معاذ اللہ اللہ کی طرف لعنت جائے گی، جہالت عظیمہ ہے۔ اور لعنت کا مطلب تو ہوتا ہے دو مطالب ہوتے ہیں، اگر ہم اس کے فیل کریں، کہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی، نبی نے لعنت فرمائی، تو اللہ کا لعنت فرمانے کا مطلب کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دینا ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ جو نبی نے یا قرآن نے لعنت فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا کہ اللہ اس کو دور کر دے، یہ ہوتا ہے لعنت کا مفہوم۔ اب چپل اگر الٹی پڑی ہے تو یہاں کون سا لعنت کا مفہوم آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ بہودہ باتیں ہیں جو ہمارے گھر میں معروف ہو گئی ہیں، ان کو ختم کرنا، اس کے بارے میں وضاحت پیش کرنا اور لوگوں کے ذہن سے غلط فہمی نکالنا، تاکہ وہ اس طرح کی باتیں کہہ کے بعض اوقات تو ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، بعض اوقات انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، اس کو دور کرنا ضروری سمجھے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ کسی نے اپنے گھر کو مسجد کے لیے ڈونیٹ کیا تھا، اس گھر کو ہم نے توڑا تاکہ نئے سرے سے تعمیر کر کے اسے پھر مسجد کے ساتھ شامل کیا جائے، ابھی کام جاری ہے، تھوڑا کام رک گیا ہے، تو اس گھر کا گیس کا میٹر فالتو پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہمیں ضرورت ہے میٹر کی، وہ میٹر یہاں لگا لیں اور استعمال کریں، اور مسجد کو 1000 روپے بطور کرایہ ہر مہینے دیتے رہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللیگل ہے۔ جب وہ اس گھر کے لیے ہے تو دوسرا اس کو استعمال نہیں کر سکتا وہیں پر، اب چونکہ وہ وقف ہو چکا ہے تو اب گویا کہ وہ کسی شخصیت کا نہیں ہے، وہ تو گویا کہ میٹر بھی اس اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کی ہوئی جگہ کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو بالکل استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ اس کی روش ڈال دیں گے، اس کی بنیاد ڈال دیں گے، کمیٹی مان جائے گی، تو پھر اسی طرح ہر چیز کو استعمال کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لہٰذا بالکل نہ کریں۔ مسجد سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ صرف مسجد کے لیے استعمال ہوں گی، اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور کمیٹی بھی کرے گی تو وہ بھی گناہ گار ہوگی۔ نکاح کی کہتے ہیں کہ نکاح تھا، اس سے پہلے دلہا صاحب وضو کرنا بھول گئے تو لا علمی میں نکاح ہو گیا، تو کیا نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی بالکل ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے باوضو ہونا کیا پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں دلہا حالت جنابت میں ہے یا بچی حیض و نفاس کے اندر حیض میں مبتلا ہے، نکاح بہرحال ہو جائے گا، یہ تو ایجاب و قبول ہے، اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر بچی حالت حیض میں ہے تو جسمانی تعلق جائز نہیں ہوگا، شوہر اگر حالت جنابت میں ہے یا بچی حالت جنابت میں ہے تو بہرحال جسمانی تعلق کی بات ہے، جائز ہے، لیکن نکاح کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نکاح تو زبان سے نکالے ہوئے الفاظ سے منعقد ہو جاتا ہے، اور ان الفاظ کی ادائیگی کے لیے شریعت نے پاکی کو شرط قرار نہیں دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت گلیوں میں کتوں کے گروپس گھوم رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم باہر نکلے تو خطرہ ہوتا ہے کہ حملہ کر دیں گے، تو کیا فجر کی جماعت ترک کرنے کے لیے یہ عذر ہو سکتا ہے؟ جی اگر یہ بات تجربات میں آ چکی ہے تو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گروہ ہوتے ہیں لیکن آپ نکلے گا ڈر کے بھاگ جاتے ہیں سارے کتے، تو پھر تو نہیں، خامخواہ کا خوف تو نہیں، لیکن اگر ایک دو ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پیچھے پڑ گئے ہیں یا حملہ ہی کر دیا ہے تو بالکل یہ شرعی عذر بنتا ہے کہ انسان گھر میں اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ ہوتا ایسی ہے کہ دن میں تو یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن رات میں ان کی حکومت ہوتی ہے
ہر مطلب یہ 2-4 کتے جمع ہو کے ایسا لپکتے ہیں کہ کچھ انتہا نہیں. تو اگر واقعی ایسا ہے تو آپ ترک جماعت کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی صبح جاگتا ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا کہ جب تک تری نہ دیکھے غسل واجب نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کو خواب بھی یاد ہے, فرض کر لیں احتلام کی لذت بھی یاد ہے کہ ہوا ہے رات کو, لیکن صبح جب آپ نے اٹھ کر دیکھا تو کپڑوں پر جسم پر کوئی نشان موجود نہیں تو غسل واجب نہیں ہوگا. اور رات کو آپ گہری نیند سو رہے ہیں, کچھ بھی یاد نہیں, لیکن صبح اٹھ کے کپڑوں پہ نشانات دیکھے اور مادہ منوی ہونے کا یقین یا غالب گمان ہے تو غسل واجب ہوگا. اس کا مطلب ہے احتلام کی صورت میں وجوب غسل کے لیے نشانات کی موجودگی شرط ہے. انزال کی لذت کا محسوس ہونا یا خواب کا یاد ہونا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, اور یہ مرد و عورت دونوں کے لیے حکم ہے. بہن نے فرمایا کہ کسی وائرس کا خوف ہے, یہ پڑوسی ملک میں آ چکا ہے, سنا یہی ہے کہ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو قرآن و حدیث دیکھیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں طاعون پھیلا ہو وہاں سے بھاگنے کو منع کیا, لیکن جہاں طاعون موجود ہے وہاں جانے سے بھی منع کیا ہے. ایسے ہی ایک کوڑھی کے مریض کو سرکار نے اپنے قریب بیٹھ کے کھانا کھلایا, لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوڑھی کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو. اب ان دونوں کی تطبیق کیا ہے؟ ایسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فتح کے بعد ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں طاعون پھیل گیا, تو آپ اندر جانا چاہتے تھے تو لوگوں نے روکا صحابہ نے کہ آپ نہ جائیں. تو آپ نے بدری صحابہ سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں, آپ واپس چلے جائیں. جب جانے لگے تو شخص نے تنقید کی, اے عمر آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں, یعنی اگر طاعون ہونا ہوگا مقدر میں تو ہوگا, نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا, آپ جائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تحت تقدیر ہی واپس جا رہا ہوں, یعنی میں تقدیر کے خلاف تو نہیں کر سکتا, اگر میں جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میری قسمت میں جانا ہی لکھا ہے. تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تقدیر کے خلاف کر سکتا ہوں؟ تو بس اچھی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو بیماری اڑ کے نہیں لگتی ہے. مثلا اگر وائرس آپ تک پہنچ بھی گیا تو وہ وائرس اس وقت تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے اس وائرس کے اثر کے بدلے میں آپ کے لیے بیماری کا فیصلہ نہیں کیا ہوگا. وہ پہنچے گا, مر جائے گا, دھل جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور اگر فرض کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وائرس کے ذریعے بیماری کا ارادہ کیا ہے تو کتنی احتیاطی تدابیر کر لیں وہ پہنچے گا. اس کا مطلب ہے کہ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا بہت اچھا ہے, لیکن خوف زدہ نہ ہوں. یہ یاد رکھیں اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں, اور اگر چاہے گا اور ہو گیا تو بس پھر ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں, ہم علاج کی طرف آئیں گے. خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ نہیں آئے گا عافیت ہی عافیت ہے, اور آ گیا بیماری ہو گئی آپ علاج کروائیں, اس بیماری پر آپ کے درجات بلند ہوں گے, گناہوں کا کفارہ بنے گا, نیکیوں میں اضافہ ہوگا, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب ہوں گے. آپ پر حالت بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا. مومن گھبراتا تو نہیں ہے, بالکل مت گھبرائیں, بالکل پرسکون زندگی گزاریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. دیکھیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے, بڑی معذرت کے ساتھ شاید بعض لوگ ناراض ہوں گے. مسجد میں نمازی کا حق زیادہ ہوتا ہے, لہٰذا جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے یا تو آپ تلاوت نہ کریں, آہستہ کریں, اور یا پھر مطلب بالکل نہ کریں, اس کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے, یا آہستہ آواز میں کر لیں, مائک یوز نہ کریں, آہستہ آواز میں کر لیں. اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, یہ جو رات میں سورہ ملک پڑھنے کی ایک ہم نے بدعت ایجاد کی ہے, اس کو بدعت حسنہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس اعتبار سے اس کو بدعت کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم نے سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے, سورہ ملک سننے کی فضیلت بیان نہیں کی ہے. یہ جو ہمارے یہاں طریقہ رائج ہو گیا کہ سب بیٹھ کر ایک آدمی پڑھ لیتا ہے اس امید پر یہ میں پڑھ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں, اور جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سورہ ملک پڑھنے کی بیان کی ہے وہ ہم سب کو حاصل ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. یہ پڑھنے کی فضیلت ہے, صرف امام کو فضیلت ملے گی, سننے والوں کو نہیں, سب کو اپنے الگ الگ پڑھنے چاہیے. ہاں اگر آپ ایک طریقہ ایجاد کرتے ہیں تو میں اس کو اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ بدعت ہے, بدعت حسنہ ہے. چلو اچھا ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے, آپ نے بیٹھ کے سن لیا, یہ تو اچھا ہے کہ سننا عبادت, اتنی دیر گناہ سے بچنا عبادت, امام کا پڑھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت, اس کو چھونا نیک عمل, لیکن جو فضیلت حدیث میں وہ حاصل نہیں ہوگی. اس لیے یہ ہم نہیں کہیں گے کہ نمازی اپنی نماز موقوف کر کے پہلے آ کر بیٹھے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کو حاجت ہوگی, پریشانی ہوگی, اس لیے بالکل ایسا نہ کریں. بلکہ یہ دیکھیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جگہ سرکار کے پاس نماز پڑھتے, پھر عشاء کہیں جا کے پڑھاتے تھے, وہاں آپ نماز کو اتنا لمبا پڑھتے کہ اس میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ, دوسری کے اندر آل عمران, اس طرح لمبی لمبی صورتیں حتیٰ کہ فجر تک پہنچ جاتے تھے. تو ایک شخص نے آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, رسول اللہ یہ اتنی لمبی تلاوت کرتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں,
یعنی ہمیں کھیتی باڑی کرتے ہیں، فجر اول میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑھ پاتے کیونکہ اتنا لمبا، تو سرکار اس پہ انتہائی غضبناک ہوئے ہیں۔ اس لیے برا نہ مانے کوئی بھی بھائی کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے شروع کر دی، ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، لازم بات ہے کہ اس میں اس کو خلل پیدا ہوگا۔ صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے، اس کو حق حاصل ہے، لیکن بہرحال احتیاط کریں، اور گاؤں کے اندر ہو چاہے شہروں کے اندر حکم ایک ہی ہوتا ہے، برا محسوس مت کیجیے گا۔ دوسرے انہوں نے کہا چلے پہلے ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کچھ ہمارے غیر مسلم کو ورکر ہوتے ہیں یا کسٹمرز ہوتے ہیں جن کے فون نمبر ہم سیو کرتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، ان کی ڈی پی پروفائل پر ان کے جو بھی جن کی پوجا کرتے ہیں دیوی دیوتا، ان کی پکچرز بنی ہوتی ہیں، تو ایسی پھر چیز کو اپنی جیب میں رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، چونکہ ایک شرعی مجبوری ہے، آپ یقیناً کام کرتے ہیں تو لہٰذا واٹس ایپ وغیرہ میں ان کے مطلب نمبر سیو کرتے ہیں کہ پکچر ایسی آ بھی جاتی ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، بس اس کے لیے کوئی تعظیم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور چونکہ وہ موبائل کے اندر ہے، وہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر بھی نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سامنے رکھ کر کوئی آپ پڑھ رہے ہوں اور تصویر بالکل واضح طور پر ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جب نماز کے لیے جائز ہے موبائل رکھ کر، تو تلاوت تو بدرجہ اولا، تو نماز یا تلاوت پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کی کتابوں میں لفظ گاڈ کا ترجمہ خدا لیا جاتا ہے، تو کیا مسلمانوں کے لیے اللہ کے لیے خدا کا استعمال، یعنی لفظ خدا کا استعمال صحیح ہوگا، یا اس میں کسی دوسری قوم کی مشابہت کا پہلو ہے، یا ہمیں صرف اللہ ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی قوم کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صحیح تصور کے ساتھ اس کی ذات کے لیے کوئی علم استعمال ہوتا ہے تو مسلمان استعمال کر سکتا ہے۔ ذات کے لیے علم کہہ رہا ہوں، جیسے گاڈ ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ اللہ عربک ورڈ ہے، ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن میری لفظ یاد رکھیے گا صحیح تصور کے ساتھ۔ اگر فرض کر لیں کسی قوم میں اللہ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن تصور غلط ہے، کہ جب اس لفظ کو آپ کہتے ہیں تو غلط قسم کا، مثلا مجبور خدا کا تصور، جس کو گالیاں بکنا جائز ہے، جس کے ساتھ جوک کرنا جائز ہے، جس کا مذاق اڑانا جائز ہے، جس کے اوپر تنقیدیں کرنا جائز ہو، اور عیوب و نقائص سے بھرا ہوا، تو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ایسا لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہمارے عرف عام میں لفظ گاڈ بھی اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، خدا بھی ہو رہا ہے، اور اللہ بھی ہو رہا ہے، اور جب یہ ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے اور اس میں کوئی منفی تصور نہیں ہے، تو کوئی دوسری قوم اگر استعمال کر لے تو یہ کوئی مشابہت نہیں کہلاتی۔ دوسری قوم بھی تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہے، چمچے کانٹے سے کھا رہی ہے، تو کیا یہ مشابہت ہوگی؟ مشابہت جو منع کی گئی ہے وہ ایک تو ہوتی ہے دینی شعار کے اندر، مذہبی شعار، مذہبی علامت، یعنی ایسی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، کوئی مذہبی علامت کو اختیار کرے مسلمان، تو آپ کہیں یہ کافر ہے۔ مثلا سلیب گلے میں لٹکا لینا، یا بالکل جو ہندو حضرات ہیں ان کا کوئی ایسی خاص نشانی کر کے کوئی سامنے سے آ رہا ہو، یا سکھوں کی کوئی نشانی کر کے آ رہا ہو، تو لازم سی بات ہے کہ دیکھ کے سامنے والے کہے گا سکھ آ رہا ہے، ہندو آ رہا ہے، یا کرسچن آ رہا ہے، یا یہودی آ رہا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے جو مذہبی علامات ہوتی ہیں، کہ جن کو دیکھ کر فوراً اس شخص کے بارے میں اسی مذہب کا تصور آتا ہے، یہ منع ہوتی ہے۔ یا کوئی قومی علامت کہ مذہب سے تعلق تو نہیں ہوتا لیکن ایسی خاص علامت ہوتی ہے کہ جب اس کو دیکھیں تو انتقال ذہن اس قوم کی طرف جائے، اور ہم اس مسلمان کے بارے میں یہی گمان کریں کہ یہ فلاں غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے پہلے دور میں جب ہندوستان پاکستان کے اندر یہ انگریز لوگ آئے تھے تو پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں تھا، تو دور سے آتا نظر آتا تھا تو کہتے تھے گورا صاحب آ رہا ہے، تو وہ ان کا قومی شعار تھا۔ اگر کوئی مسلمان اس وقت پہن کر آتا تو دور سے دیکھ کے کہتے ہیں انگریز آ رہا ہے یا غیر مسلم آ رہا ہے۔ تو اب یہ بس آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ہم مذہبی شعار اختیار کرتے ہیں، یعنی مذہبی علامت کسی کی، یا ایسی قومی علامت کی اس قوم کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں میں بالکل عام نہیں ہے، یہ دونوں منع ہوتی ہیں، یہ مشابہت منع ہے۔ اب اگر میں گاڈ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کون مجھے کہے گا کہ آپ کافر ہیں، یا گمان کرے گا شاید ہی کافر بیٹھا ہوا، یا آپ خدا کا لفظ استعمال کریں گے، کون سمجھے گا؟ تو یہ مشابہت، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اب رہا یہ تو ہے ذات کے لیے علم، ایک ہوتا ہے صفاتی نام، ٹھیک ہے نا؟ صفاتی نام صرف وہی استعمال کر سکتے ہیں جو حدیثوں کے اندر آئے ہیں، اس لیے صفاتی نام کوئی اور استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کے لیے لفظ داتا کا استعمال نہیں ہو سکتا، سخی کا استعمال اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، لفظ عاشق کا استعمال
اللہ کے لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بعض اوقات معنی، صفاتی معنی ایسے ہوتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہوتے۔ اس میں بس احتیاط کریں، جو اللہ کے صفاتی نام آئے انہیں سے پکاریں، اور ذاتی نام جو یعنی علم جس کو میں کہہ رہا ہوں جو ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قوم میں اگر استعمال ہوتے ہیں ہم استعمال کریں۔ اگر صحیح وہ تصور کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، صحیح تصور کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہو وہاں ہسبینڈ وائف جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اگر قرآن پاک جزدان میں لپٹا ہوا رکھا ہے اور اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے تو پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اگر اس چیز کا خیال کریں تو پھر قرآن کے اللہ کا خیال کرنا چاہیے آپ کو، پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی، لہذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جزدان میں لپٹا ہوا ہے، اوپر ہے، یہی ادب ہے۔ بغیر جزدان کے بھی کوئی یہ نہیں کہ گناہ گار ہوں گے، لیکن اچھا ادب یہ ہے کہ اونچی جگہ رکھا ہو، جزدان میں ہو، بہت اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سود کے پیسوں سے سود پر لیا ہوا قرض واپس کیا جا سکتا ہے یا یہ رقم کسی ضرورت مند غریب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سود لیا ہی کیوں تھا؟ اگر سود بغیر کسی مجبوری کے آپ نے خواہ لے لیا تو سود لینا دینا تو دونوں حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے، اس پہ گواہ بننے والے فرمائے سب پر اللہ کی لعنت ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بامر مجبوری سود آپ تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ پہلے آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، سیونگ اکاؤنٹ میں آپ نے پیسہ رکھا ہوا تھا اور اس پر وتھ پروفٹ آپ کو مل گیا۔ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑے نہیں، بینک میں چھوڑ دیں گے تو خواہ غلط چیز میں استعمال ہوگا، اس کو لے لیں، دل میں کراہت رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب اس پیسے کو آپ سود اتارنے کے لیے استعمال کر لیں چاہے، اور یا پھر بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا دو صورتیں ہو گئیں، ایک آدمی ہم سے پوچھے گا کہ جی میں سیم اکاؤنٹ میں رکھوا لوں اور نفع لے لوں، ہم کہیں گے نہیں، اور ایک ہے کہ میں رکھ چکا تھا اب وہ پروفٹ ہو گیا ہے، لوں یا نہ لوں، تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے کسی جواب کو اپنی کسی صورت پر آپ محمول نہ کیا کریں، یعنی اس سے خود نتیجہ نہ نکالیں، نوعیت دیکھا کریں کویسچن کی کیا ہے، کیونکہ ذرا سا آپ سوچ فکر کو بدلیں گے، اپنے طریقے انداز کو بدلیں گے تو شرعی حکم بھی بدل جایا کرتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کالے رنگ کی WC یا کموڈ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کر سکتے ہیں، رنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کالا جوتا استعمال کرتے ہیں، کالی روڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں کالا برقع پہنتی ہیں، ان کے اوپر بیٹری ہوتی ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کالا رنگ کوئی ایسا قابل تعظیم نہیں ہے کہ اس کے آپ کموڈ بنا لیں WC تو پھر اس کے خلاف جائے گا۔ یہ جو گنبد خضرا ہے یاد رکھیں، سبز گنبد، یہ پہلے سفید تھا، بعد میں اس کو گرین کلر کیا گیا، تو اگر کلر کے اعتبار کریں تو پھر سفید رنگ کی WC اور کموڈ بھی آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ گنبد خضرا پہلے، اب تو خضرا ہے، پہلے وہ ابیض تھا، سفید تھا۔ تو یہ رنگوں کا اعتبار سے اگر آپ آداب کو بانٹنا شروع کر دیں گے اور اس کی وجہ سے کسی چیز کو جائز اور کسی کو ناجائز کہیں گے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو ٹینڈ کروا کے رکھنے چاہیے، اپنے سر کے کالے بال سارے اتار دیں، کیونکہ کالے بال لے کے آپ جاتے ہیں واش روم کے اندر، کالے بالوں سے آپ لیٹتے ہیں، اس کے اوپر پھر وزن پڑتا ہے، بعض اوقات بچہ سر پہ چڑھ جاتا ہے کالے بال پہ، تو تکلیف بھنجی اب کر رہے اور یقین کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ تو اچھا ہے، ادب کا تصور ذہن میں آنا چاہیے، کویسچن کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اپنے پاس سے خود ساختہ آداب کو اسٹینڈرڈ بنا کر اور اسے معیار عشق قرار دے کر اگر آپ کوشش کریں گے، اپنی زندگی بھی تنگ کریں گے، گھر والوں کی زندگی بھی تنگ ہوگی، تو جو علماء آپ کو بتاتے ہیں اس پر عمل کیجئے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا توقیر المدینہ نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کو منع ہی کروں گا کہ اس کا مفہوم بنتا ہے مدینے کی توقیر، یعنی توقیر وہ چیز ہوگی جو وقار کا سبب بنے، وقار ہو خود، تو مدینے کا وقار کون بنے گا؟ مفہوم اچھا نہیں بنتا ہے، کوئی دوسرا نام رکھ لیں، یہ بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک امام صاحب ہیں، باہر سے انہوں نے یہ کویسچن کیا تھا کہ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، یعنی جمعہ پڑھ کر نماز سنتیں وغیرہ پڑھیں، سلام پھیرا تو 2 بج جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں 2:19 منٹ پر عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب کمیٹی والے مجھے اصرار کر رہے ہیں کہ 2 بجے جمعہ ختم ہوتا ہے، اب لوگ جائیں گے پھر واپس آئیں گے، تو 2:19 پہ آپ متصلاً ہی عصر پڑھا دیں، اور یہ تاکہ لوگ جو ہیں 2:19 پہ شروع ہو رہا ہے ہماری عصر حنفی، آپ پہلے پڑھا دیں امام شافعی کے قول کے مطابق، تاکہ بس جمعہ ختم ہو فوراً 2-3 منٹ کا وقفہ اور لوگ عصر پڑھ کے اپنے گھروں کو جائیں۔ یہ کہتے ہیں اگر میں منع کر دیتا ہوں کہ ابھی فقہ حنفی کے اعتبار سے ٹائم شروع نہیں ہوا تو مجھے گھمانے کے فتنہ پھیلے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نکال کر کسی اور کو امام بنا دیں،
اور کوئی ایسے ہی آ جائے امام الٹا سیدھا، تو کیا میں صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے پہلے جمعہ پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ یعنی عصر پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں، تو بالکل آپ پڑھا سکتے ہیں۔ عوام کے لیے تفصیل یہ ہے کہ عصر کے وقت کے آغاز کے بارے میں امام اعظم اور آپ کے دونوں شاگردوں امام محمد اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما کا اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک جب چیزوں کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل بن جائے، ڈبل ہو جاتا ہے، تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے زور چل رہی ہے۔ جبکہ آپ کے دونوں شاگرد امام شافعی کے مطابق اس میں وہ مواصلت ہے کہ جب چیزوں کا سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل ہو جائے، مثلا 1 فٹ کی لکڑی ہے تو 1 فٹ سایہ ہو گیا، یہ 1 مثل ہو گیا، تھوڑا سا زیادہ ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، یہ مطلب تو عصر شروع ہو گئی۔ اب لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 بجے یہ جمعہ ختم کرتے ہیں اور 1 مثل پورا ہو گیا، تو 2 بجے کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی عصر شافعی یا عصر صاحبین کا تو آغاز ہو گیا۔ لیکن امام اعظم والی عصر جو ہے، جو فقہ کے اعتبار سے اختلاف ہے، وہ 2 مثل پر ہے۔ اب اگر یہ پہلے پڑھا دیں گے تو صاحبین کے قول کے مطابق یا امام شافعی کے قول کے مطابق یہ نماز بالکل درست ہے۔ تو یہ عام حالات میں تو جائز نہیں ہوتا، لیکن جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر مثل اول پر عصر کی نماز ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی دکان پہ کام کر رہا ہے، اس کو ریلیز دیا کہ آپ جا کے نماز پڑھ لیں، وہ اگر نہیں جاتا، عصر حنفی کا انتظار کرتا ہے، تو وہ جماعت سے لوگ پڑھ کے آ جائیں گے۔ اب یہ عصر حنفی کے وقت اس کو ٹائم نہیں ملتا، دکان مالک جانے نہیں دیتا، کیا کرے گا؟ یا اسی طرح ڈیوٹیز کے اوپر ہوتا ہے۔ تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ایسی مجبوری ہے تو آپ مثل اول پر پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ امید ہے کہ عوام بھی اس بات کو سمجھ گئی ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہم یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میری چھوٹی بچی ہے جو میرا دودھ پیتی ہے، 1 رجب کو پورے میرے دودھ پلانے کے 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، لیکن تھائرائیڈ کی وجہ سے تھوڑا بچی بہت کمزور ہے، اور انگریزی حساب سے اگر میں دیکھوں تو کچھ دن مزید بن جاتے ہیں 2 سال کے، یعنی عربک کے اعتبار سے تو پورے ہو گئے، انگلش کے اعتبار سے دیکھوں تو تھوڑا کچھ دن تک میں پلا سکتی ہوں۔ تو کیا اور ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے کہ ماں کے دودھ سے جلدی ریکوری ہو سکتی ہے، ورنہ یہ زیادہ ہلکان ہو جائے گی، تو کیا میں 2 سال کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو اس سے یاد رکھیں کہ عورت، ایک ماں اپنی بچی کو 2 سال تک ہی دودھ پلا سکتی ہے، اس کے بعد 1 گھونٹ بھی پلائے گی، یہ نارمل حالت کی بات کر رہا ہوں، کہ 1 گھونٹ بھی پلائے گی تو حرام ہے، گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ عورت مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے 2 کامل سال۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو شرعی حکم ہے، لیکن ضرورتیں، حاجتیں ہمیشہ مستثنی ہوتی ہیں۔ الضرورات تبیح المحظورات، مشہور ضابطہ ہے کہ ضرورتیں ممنوعہ چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، وقتی طور پہ جائز کر دیتی ہیں۔ اگر نارمل حالت ہوتی ہے ہم منع کرتے، اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا دودھ ایک دوا کسی حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ دوا نہیں دیں گے تو دیگر چیزوں سے علاج مشکل ہوگا، یہ ہو سکتا ہے اور زیادہ بچے کے لیے سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں، یا دیر سے مرض اچھا ہو، تو صرف علاج کی نیت سے آپ اس کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہیں، اور اس کے لیے 2 سال اب نہیں، اگر جب تک آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دودھ سے اس کا علاج زیادہ بیسٹ ہو سکتا ہے، تو کچھ عرصہ مزید آپ پلا سکتی ہیں۔ لیکن جب آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر کہیں کہ ضرورت پوری ہو گئی، اس کے بعد پھر 1 گھونٹ بھی پلائیں گی تو گناہ ہوگا، اس کی طرح تھوڑی سی آپ احتیاط رکھیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملک سے کویسچن تھا کہ یہاں بیکری میں ایک ہی اوون میں حلال و حرام اشیاء سب مطلب اس میں پکاتے ہیں، کرتے ہیں، تو کیا وہاں سے حلال چیز لینا بھی منع ہوگا؟ مثلا الکوہل بھی وہ اس میں شامل کرتے ہیں، پورک سور بھی ہوتا ہے، وہ بھی وہاں پہ اوون میں پکڑا ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر ایسی صورتحال ہے کہ اوون کے اندر حلال بھی ہے حرام بھی ہے، اور حرام کی غالباً اوون کے اندر ایسا تو نہیں ہوتا کہ اچھل رہی ہو چیز، اس کے اجزا کسی کے اندر جا کے وہ پکتا ہی ہے حالی، تو پھر آپ بالکل وہاں سے حلال چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھ لیجئے کہ کیا مسلمان کا ہوٹل ہے کہ نہیں۔ اگر مسلمان کی بیکری ہے، مسلمان کا ہوٹل ہے، تو اس کے گوشت کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ اگر کافر ہے اور وہ کہتا ہے کہ گوشت حلال ہے، مثلا یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں، الکوہل پور کو ہٹا لیں، فرض کر لیں اوون سے آپ کو گوشت ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، گوشت کا آئٹم، اور وہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، تو کافر کے گوشت کے حلال ہونے کی خبر پر اعتبار نہیں ہوتا، پھر تو آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، دیگر بیکری آئٹمز اگر ہیں، ایک ہی اوون میں بن رہے ہیں لیکن چیز حلال ہے، تو بالکل آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے مجھے کویسچن کیا
کہ تھا تو کافی طویل، انہوں نے تو خیر ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا، لیکن ایک بعد میں انہوں نے پوسٹ کی کہ یہ کوئی مصر کے عالم بیان کر رہے تھے اور وہ ایسی بات کہہ رہے تھے. یہ جو آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کا عمومی ترجمہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، یعنی ذلت میں مبتلا کرتا ہے. یعنی ہم مشیت اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو چاہتا ہے جس کو، اس کو ذلیل کر دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو عالم صاحب نے کہا نہیں، جنہوں نے بھی اس کا یہ مفہوم لیا نہ غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے، اور جو شخص ذلت چاہتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. یعنی مشیت الہی نہیں بلکہ بندے کی مشیت کو فوقیت دیتا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن انتہائی دائرہ ادب میں ویسے مجھے نہیں لگتا کہ کسی عالم دین نے بات کی ہو، اور اگر کی ہے تو بہت ہی سطحی، کچی اور بالکل خلاف شرع اور بالکل غلط بات کہی ہے. انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے علم کو بنیاد بنا کر دیگر علماء کو نکما کہنا، کمتر کہنا، حقیر سمجھنا اور یہ کہنا کہ قرآن کے صحیح مفہوم تک نہ پہنچ سکے، یہ اپنے علمی علاج کروانے کی ضرورت ہے. یہاں پر دونوں لفظ واحد مذکر حاضر کے ہیں، تو عزو اور تشاء، یہ دونوں حاضر کے ہیں، اور اللہ کے لیے چونکہ استعمال ہو رہے ہیں تو اس لیے نسبت اللہ کی طرف ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. تشاء اور تعز دونوں حاضر کے صیغے ہیں. ہاں اگر ہوتے غائب کے، پہلا ہوتا وَتُعِزُّ مَن یشاء، یہ کے ساتھ ہوتا پھر یہ غائب کی طرف ہوتا. اللہ تعالیٰ تو عزت دیتا ہے اس شخص کو جو عزت چاہتا ہے، پھر یہ مفہوم بنتا. لیکن یہاں تو دونوں حاضر کے صیغے ہیں، لہٰذا کسی اور کی طرف نسبت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اچھا، دوسرے اس میں خرابی کیا ہے کہ ابھی تو اس کا مفہوم یہ لگ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ غالب ہے. اللہ چاہے، کوئی اگر عزت چاہتا ہے لیکن اللہ چاہے اس کو ذلیل کر دے، اور کوئی ذلت میں مبتلا ہونا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے لیے عزت کے دروازے کھول دے. اللہ کی طاقت و قدرت بیان ہو رہی ہے، اور وہ حضرت والا مفہوم لے لیا جائے تو جسٹ اپوزٹ ہو جائے گا کہ اللہ کی مشیت کوئی کام نہیں کر رہی. بندہ عزت چاہے گا اللہ عزت دے دے گا، بندہ ذلت چاہے گا اللہ ذلت دے دے گا. اس کا مطلب ہے کہ مشیت تو پھر بندے کی چل رہی ہے، فوقیت تو اس کی ہوگی. یا تیسرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق کہ فوقیت تو اللہ کی ہے لیکن اللہ نے بندے کو خود اختیار دے دیا، عزت لے لو ذلت لے لو. حالانکہ اس آیت سے یہ مفہوم بھی نہیں نکل رہا ہے. تو بہرحال جو علماء نے اور مفسرین نے اور پھر لغت کے اعتبار سے جو صحیح مفہوم ہے ہم نے آپ کی خدمت پہ ذکر کیا، اسی مفہوم کو اختیار کرنا چاہیے. بلکہ جو عالم وہ مفہوم بیان کر رہے ہیں یہ تحریف قرآن ہے، یعنی قرآن کی آیات سے جو ظاہر کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے پاس سے خود ساختہ معانی کا انتخاب کر لینا، یہی تحریف قرآن ہوتا ہے. اس کو تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں، اور دونوں چیزیں منع ہوتی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. ایک ہماری بہن نے کہا کہ میں رمضان کا قضا روزہ رکھ رہی تھی، افطار سے 2 گھنٹے پہلے مجھے حیض سٹارٹ ہو گیا تو روزہ توڑ دیا. اب وہ کہتی ہے کیا مجھے ایک روزہ رکھنا ہے بعد میں یا 2؟ ایک رمضان والا اور ایک یہ میرا ٹوٹ گیا تھا، یہ اس کی بھی الگ قضا ہوگی یا ایک ہی رکھنا ہوگا؟ نہیں بہن، ایک ہی رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کا رمضان کا قضا روزہ تھا جو آپ ابھی رکھ رہی تھی. حیض سٹارٹ ہوا تو یہ رمضان والا ہی ختم ہوا ہے نا، بس ایک رکھنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ شروع کیا تو یہ بھی آپ پر الگ سے واجب ہو گیا. الگ سے واجب نہیں ہوا ہے کہ حیض کی وجہ سے ہم کہیں کہ اس کی الگ قضا ہوگی، اس کی الگ ہی، وہی رمضان والا ہے جو ابھی پورا نہیں ہوا. ایک روزہ بس آپ کو قضا کرنا ہوگا. ایک ہماری بہن نے کہا کہ میرا کوئی ہے ان کے سگے رشتہ دار ہیں، وہ کمانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو بار بار کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، اور اپنے ضرورتوں کے لیے وہ دوسروں سے مدد طلب کرتے رہتے ہیں. جب ان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو اصل میں بیوی کے گھر کے کام ہوتے ہیں مجھے، اور بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اس لیے میں کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا. اور وہ کبھی کبھار باہر جاتے ہیں، بائکیں وغیرہ چلا لیتے ہیں، لیکن گزارا بہت مشکل ہے، ہر ایک سے مانگتے رہتے ہیں، اور اس طرح پھر کسی نہ کسی طرح کر کے اپنا کرایہ وغیرہ اور بلز پے کرتے ہیں. تو بہن کہتی ہے کہ کیا میں ان کی مدد کروں یا نہ کروں، اور اگر نہیں کروں تو کیا میں گناہگار ہوں گی؟ دیکھیں یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ جی گھر میں کام بہت ہوتے ہیں، ہر مرد کو کام ہوتے ہیں، اور یہ کام تو عورتوں کے ہیں. آپ کام چھوڑ کر سب اپنا باہر کا اگر بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، بچے سنبھالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل میں نان نفقہ دینا آپ کو واجب ہے. بیوی کا کام میں ہاتھ بٹانا، بچے سنبھالنا آپ پر شرعاً واجب نہیں ہے. تو شریعت کی طرف سے جو واجب کردہ تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اور جو آپ پہ واجب نہیں ہے اخلاقاً آپ نے اس کو اختیار کر لیا کہ چلو بیوی کو سہولت ملے گی بچے کو. تو اس لیے یہ غلط چیز ہے. انہیں بالکل کام کرنا چاہیے. یہ اصل میں بعض اوقات لوگ کام نہیں کرتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے.
اور جب انسان اپنی عزت نفس کو اتنا گرا دے، اتنا مجروح کر دے اور مانگنا اس کو عیب نہ لگے، تو سمجھ لیجئے کہ اب اس کا بس وہ ختم ہے اخلاقی اعتبار سے، وقار مومن کے اعتبار سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرے، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی انتہائی بے آبرو اور ذلیل ہو کر آئے گا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو راشن وغیرہ ڈلوا دیں، تھوڑا بہت بس، باقی تمام اخراجات کے لیے کہیں کہ آپ محنت کریں جا کر، کیونکہ اگر آپ ان کو بغیر محنت کیے دیتے رہیں، لوگ بھی اگر دیتے رہیں گے تو ایسا آدمی نکما نکھٹو ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اثر اولاد کے اندر بھی منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل خلاف شرع طریقہ ہے کہ آدمی جب تک کمانے پر قادر ہے اس کو چھوڑ کر اور مانگنا تانگنا شروع کر دے، یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، اور نبی کریم نے اس کو سختی سے ناپسند فرمایا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے اپنا عمل ظاہر کرنا ریاکاری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ انسان اپنے عمل کو ظاہر کرتا ہے ترغیب دینے کے لیے، جیسے بہت سے علماء ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، پہلے میرا ماضی یہ تھا، اب ایسا ہے، میں نے یوں کیا تھا، واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے اس کو سن کر ترغیب پا کر اس طرف مائل ہوں گے، اور ان کا باطن بھی مطمئن ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ ظاہر کرے اور واہ واہ ہو جائے وہاں سے، تو نفس کے اب دوسرا عمل بھی ظاہر کر تاکہ واہ واہ ملے، پھر تیسرا عمل واہ واہ ملے، اور پھر انسان غیر ضروری طور پر بھی اپنے اعمال کو ظاہر کر کے اسی طرح حظ نفس حاصل کرنے کی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ریاکار ہو جاتا ہے اور اس کی عبادات تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء کو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، جنہوں نے باطنی گناہ اور ان کا علاج اچھی طرح سمجھا ہوا ہے، بار بار اپنا احتساب کرتے ہیں، قلبی احوال پر گہری نظر ہے، اس کے سلسلے میں نفس و شیطان کے واروں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو زیبا ہے۔ عام آدمی اگر بیچارہ ٹرائی مارے گا کہ چلو میں لوگوں کو قریب کرنے کے لیے کروں، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ گناہوں سے بچے اور نفس و شیطان کی چالوں سے وہ محفوظ رہے۔ نتیجہ نکلے گا کہ اپنے عمل کو ظاہر کرے گا اور اس سے حظ نفس حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے خوش ہو کے اچھا اپنے سکے لیے نذرانہ بھی لے لے، کوئی 1,000 روپے دے دیے تو اور زیادہ لالچ پیدا ہوگا۔ کم از کم واہ واہ، کم از کم مرکز نگاہ بننا، کم از کم اس طریقے سے اپنے اعمال کو کیش کر کے لوگوں کی نگاہوں میں تعجب اور ان کے قلوب میں اپنے لیے تسخیر کو پیدا کرنا، یہ عادت سے تو بچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے عوام کے لیے ہماری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، اپنے اعمال کو چھپا کر رکھیں۔ ہاں، کوئی عالم کر رہا ہو تو اس سے بدگمانی بھی نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹا لا الہ پڑھو، لا الہ پڑھو، جیسے نعت کو یا قرآن کو کہہ دیتے ہیں، یا کسی دینی کتاب کے بجائے ایسے کہہ دیتے ہیں۔ دینی کتاب کے لیے کہتے ہیں بیٹا لا الہ پڑھو، یا کلمہ سنانا لا الہ پڑھو، تو یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، بالکل درست نہیں ہے۔ یہ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، یہ تو الہ کی نفی ہے۔ بیٹا پڑھو لا الہ، اگرچہ آپ مفہوم دوسرا لے رہے، لیکن بہرحال یہ لفظ اگر آپ بچوں کے سامنے کہیں گے وہ تو اس کو ذہن میں بٹھا لیں گے۔ اور لا الہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود، مطلقاً اس میں اللہ کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے لفظ نہ کہیں، آپ یہ کہیں بیٹا نعت سناؤ، کلمہ سناؤ، بیٹا کتاب پڑھ کے سناؤ انکل کو، یا جیسے مہمان آ جاتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ لفظ ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن بہرحال کسی نے کیا اور اچھے ارادے سے کیا ہے، برا ارادہ نہیں ہے، تو کفر کا حکم تو نہیں لگے گا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔